لگی۔ حضرت فاطمہ بیمار تھی، بیماری کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، اے علی میرا دل کہتا ہے میں انار کھاؤں، آپ مجھے بازار سے انار لا کے دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس سے باہر بازار کی طرف چلے، جیب میں دیکھا روپے پیسے کوئی نہیں۔ حضرت علی نے 1 درہم کسی سے ادھار لیا، 1 درہم کسی سے قرض لیا، 1 درہم قرض لے کے بازار میں انار کی دکان پہ جا کے ایک انار خریدا۔ انار خرید کے واپس آنے لگے، رستے میں پتہ چلا ایک آدمی بیمار ہے، اس بیمار کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ بیمار کی عیادت کے لیے جب پہنچے تو بیمار سے پوچھا، اے بیمار، اے میرے بھائی تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کو تیرا دل کرتا ہے کہ تو کھا لے؟ وہ بیمار کہنے لگا، اے حضرت علی، اے ابو تراب، میرا دل کہتا ہے میں انار کھاؤں، مجھے آیا انار میسر ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو 1 دینار کا 1 درہم کا انار خریدا تھا وہ اسی بیمار کو دے دیا۔ واپس اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچے شرمندہ تھے کہ مجھ سے حضرت فاطمہ نے انار طلب کیا، میں لے کے نہیں آ سکا۔ حضرت فاطمہ بھی تو حضور نبی کریم کا لخت جگر تھا، حضرت فاطمہ بھی تو حضور کی صاحبزادی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی بات سے پہلے کہہ دیا، کہنے لگی، اے علی مجھے پتہ ہے آپ نے انار لے کے کہیں صدقہ کر دیا، اس لیے کہ جب سے آپ کو میں نے بھیجا ہے اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل انار سے بھر دیا اور مجھے شفا بھی ہو گئی ہے۔ اور آگے سنیے، اتنے میں ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ، اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ٹوکری لے کے حضرت علی کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں، اے حضرت علی، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکری کو کھولا تو دیکھا اس میں 9 انار پڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ ٹوکری میری نہیں ہو سکتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے علی یہ ٹوکری آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 دیتے ہیں، جبکہ اس ٹوکری میں دیکھ رہا ہوں میں نے 1 انار خرچ کیا، اللہ کی طرف سے 10 آنے چاہیے، اس میں 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آستین سے 1 دانہ انار کا نکالا اور کہا، اے علی میں تو آپ کو آزمانا چاہ رہا تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے آپ کے لیے 1 انار نہیں بلکہ 10 پورے بھیجے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کو فوراً 10 انار موصول ہوئے، یعنی حضرت علی نے اللہ کے راستے میں 1 خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے 1 کے بدلے میں 10 دنیا میں دے دیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اللہ کے راستے میں 1 دیں گے، اللہ تعالیٰ کم از کم ہمیں 10 دنیا میں دے دیں گے، 70 گنا آخرت میں دے دیں گے۔ اگر اخلاص کے ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے میں 700 گنا تک ہمیں آخرت میں دے دیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے راستے میں اپنا سب سے کمزور مال اٹھا کے دیں گے، سوچ لیجئے اللہ نے ہمیں جان دی، سب سے اعلیٰ دی۔ قرآن کریم میں قسم اٹھائی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ جب اللہ نے ہمیں جان دی سب سے اعلیٰ، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی سب سے اعلیٰ، اللہ نے ہمیں زبان دی سب سے اعلیٰ،
اللہ نے ہمیں جان دی سب سے اعلیٰ، اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے سب سے اعلیٰ، اللہ نے ہمیں یہ وجود دیا سب سے اعلیٰ، اللہ نے ہمیں مال دیا سب سے اعلیٰ، اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے۔ جب اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، پھر مانگنے والا جب کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، ہم اس کو پھر کیوں نہیں دیتے؟ جب اللہ نے سب کچھ دیا تو ہمیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، جب اللہ نے سب کچھ دیا تو ہمیں بھی اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے، جب اللہ نے سب کچھ دیا وہ اللہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ سورۃ الفجر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم انسانوں کو دے کے آزماتے ہیں، کبھی کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ ہم انسانوں کو مال دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرا بندہ سائل کو اللہ کے نام پہ مانگنے والوں کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اگر وہ بندہ اللہ کے نام پہ مانگنے والوں کو نہیں دیتا، اگر وہ بندہ اس مال میں سے اللہ کا مقرر کردہ حصہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، رب تعالیٰ اس سے مال واپس لے لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب مال اس سے واپس لے لیتے ہیں وہ پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا واپس کیوں لیا؟ غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، مال دینے میں اس کے بعد تیرے پاس فقیر آیا، تو نے فقیر کو دھتکار دیا، اس کے بعد تمہارے پاس یتیم آیا، تم نے یتیم کو دھتکار دیا، تمہارے پاس بیوہ آئے، تم نے بیوہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ اے میرے بندے اب تو مجھ سے کس چیز کا سوال کرتا ہے؟ تو خود سوچ لے، تو مال لے کے تکبر میں آ چکا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ بیوہ لوگوں کے گھروں میں جا کے خود اپنے کندھے پہ، اپنی پیٹھ پہ آٹے کی بوریاں اٹھا کے، اپنی پیٹھ پہ غلہ اور اناج اٹھا کے بیوہ کے گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران خود بیواؤں کو، یتیموں کی مدد کرنے کے لیے ان کے گھر کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازے پہ دستک دینے کے بعد سوال طلب کرتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے؟ جس گھر سے جو ندا آتی ہے حضرت علی واپس آتے ہیں، بیت المال سے وہ چیز اٹھاتے ہیں اور جا کے اس گھر کے دروازے پہ خود چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیے، جب انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اور دنیا میں اللہ اس سے بڑھ کے اس سے اچھا دے دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا یا 100 گنا دے دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب انسانوں سے وعدہ کر لیتے ہیں تو اللہ کا وعدہ وہ وعدہ جو سب سے اعلیٰ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ اس وعدے میں میرے ساتھ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے